الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात व बरक़ात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफ़ीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादिया रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، لباس انسان کی شخصیت کا عکس ہوتا ہے، اس کی شرافت کا، اس کی لطافت کا، اس کی ظرافت کا، اس کی نفاست کا شاہکار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر سوسائٹی میں، ہر تہذیب و ثقافت اور تمدن میں، ہر معاشرے میں لباس کو بہت اہمیت دی گئی، کیونکہ یہ لباس کسی بھی معاشرے، کسی بھی سوسائٹی کی ذہنی بلندی اور کردار کی پاکیزگی کا نشان ہے، اور اسی طرح کسی بھی معاشرے کی پستی، ذہنی پستی اور کردار کی پستی کا عکس ہوتا ہے۔ اسلام جو اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں وہ رہنمائی فرماتا ہے، تو اس لباس کے حوالے سے بھی اس نے رہنمائی فرمائی اور بتلایا گیا کہ یہ لباس بہت اہم ہے۔ اسلام کے اندر اس لباس کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے لگا سکتے ہیں جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے آسمان سے نازل کردہ انعامات میں سے ایک بنیادی انعام ہے یہ لباس۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بنیادی نعمت وہ ہے جو آسمان سے اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یہ لباس تمہارے اوپر اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوا اسی طرح لباس نازل ہوا۔ بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہ لباس جو اتارا ہے اس کی دوسری اہمیت یہ ہے یواری سوآتکم، یہ تمہارے لباس اور جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ وریشہ، اور تیسری اہمیت اس کی بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ تمہاری زیب و زینت اور تمہاری خوبصورتی کی بنیاد اور علامت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس لباس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین اپنے جنتیوں کو جو انعامات فرمائے گا ان میں سے ایک نعمت کا ذکر یہ لباس ہے۔ عالیہم ثیاب، ان پر ثیاب ہوں گے، کپڑے ہوں گے جو ریشم کے ہوں گے، باریک ریشم کے، موٹے ریشم کے۔ بہرحال اسلام نے اس لباس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ لباس ہی ہے کہ جو تمہارے اسلام لانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ لباس کی اہمیت کو آپ جان لیں تو فرمایا تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگو گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَجَعَلَ لَكُمْ سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلکہ یہ موسمی لباس جو ہے، سردی کے اندر موٹا لباس پہنتے ہو اور گرمی کے اندر باریک لباس پہنتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، فرمایا یہ گرمی سے بچاؤ کے لیے جو لباس تم پہنتے ہو یہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ وَتَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تاکہ جنگی لباس
دشمن سے اپنے بچاؤ کے لیے جو تم جنگی لباس تیار کر کے پہنتے ہو یہ بھی تمہارے اللہ نے تمہیں بتایا ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے۔ فرمایا کس لیے؟ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اتمام اور اکمال کر دے، اور پھر تم سے تقاضا یہ ہے کہ یہ لباس جیسی نعمت کو دے کر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار اور صحیح معنوں میں مسلمان بندے بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اسی طرح عربی کا محاورہ ہے الناس باللباس، لوگوں کی پہچان یعنی لوگوں کی ظاہری شرافت، لطافت، ظرافت اور نفاست ان کے لباس سے واضح ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام ایسی نعمت کو اس کے بارے میں اپنے پیروکاروں کو وہ ہدایات اور تعلیمات دیتے ہیں کہ تم نے کیسا لباس استعمال کرنا ہے، تمہارا لباس کیسے ہونا چاہیے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے احکامات اور تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے امتیوں کو بتلایا، اسلام کے پیروکاروں کو سمجھایا کہ لباس کے احکامات اور تعلیمات کیا ہیں۔ آج اختصار کے ساتھ یہ لباس کے احکامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ فرمایا تم مسجد میں آؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یعنی یہ مسلمان جو ہے یہ 5 وقت اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، یہ اس پر فرض ہے۔ مسلمان نہیں رہتا اگر وہ اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ یہ نماز 5 وقتہ فرض ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے تم نے میرے دربار میں آنا ہے، میرے سامنے حاضری دینا ہے، خذوا زینتکم، تم نے اچھا لباس زیب تن کر کے آنا ہے، عمدہ لباس وہ تم نے پہننا ہے، عمدہ پوشاک پہن کر میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فرمایا یہ پہلی تعلیم، اور دوسری تعلیم بھی اسی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا، تبذیر نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا۔ یہ لباس کے اندر تم نے فضول خرچی اگر کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العالمین ایسے اسراف کرنے والوں کو، تبذیر کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ دوستو اور بھائیوں، اس آیت پر غور کیجئے، اللہ حکم بھی دیتا ہے اچھا لباس پہننا ہے، اچھی پوشاک زیب تن کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی بتلا دیا کہ اسراف نہیں کرنا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر تم نے اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں نہیں پھیلانا۔ یہ اللہ رب العالمین کا تمہیں حکم ہے۔ فرمایا اگر تم نے اسراف کیا، چاہے جتنی بھی اچھی پوشاک کیوں نہ پہنی ہو، اللہ رب العالمین کو وہ پوشاک پسند نہیں ہے، وہ تمہارا لباس پسند نہیں ہے۔ اور اگر اسراف کر کے تم نماز میں آئے تو فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری نماز بھی قبول نہ ہو۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ میرے آقا نے فرمایا کھاؤ پیو اور لباس پہنو
اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرو، لیکن فرمایا یہ چاروں چیزیں کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، وَلَا مَخِيلًا، اور دوسری بات کہ تکبر اور غرور اور فخر کا اظہار بھی نہیں کرنا، ایسا لباس زیب تن نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل میں نخوت پیدا ہو، تمہارے دل میں تکبر اور غرور اور فخر پیدا ہو۔ فرمایا ایسا لباس بھی زیب تن نہیں کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا تیسری تعلیم اس لباس کے حوالے سے، اس امت کے جو مرد حضرات ہیں ان کو ریشمی لباس سے اجتناب کرنا ہے، ریشم کا لباس نہیں پہنا۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا تلبس الحریر فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، لا تلبس الحریر، تم نے ریشمی لباس نہیں پہننا، ریشم تمہارے اوپر حرام ہے۔ فرمایا جس نے بھی اس کائنات میں اس دنیا میں رہتے ہوئے مرد حضرات میں سے جس نے بھی ریشم کا لباس پہن لیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں وہ کبھی بھی ریشم کا لباس نہیں پہن سکے گا۔ یہ بندہ اس گناہ کی وجہ سے جنت کے ریشم سے محروم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ جنت میں چلا جائے اپنی دوسری نیکیوں کی بنا پر اللہ کی رحمت کے ساتھ، لیکن حقیقت ہے اس نے دنیا میں ریشمی لباس استعمال کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اب جنت کے ریشم سے یہ محروم کر دیا جائے گا، یہ جنت میں کبھی ریشمی لباس نہیں پہن سکے گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی حدیث۔ اور اسی طرح سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان نبی اللہ اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ، میرے آقا نے ریشم کے کپڑے کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ میں کر لیا، وَأَخَذَ ذَهَبًا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اسی طرح سونے کو پکڑا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِ، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا، اور آپ نے اس ریشم کے لباس کو اور سونے کو بلند کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، فرمایا یہ دونوں چیزیں، ریشمی لباس بھی اور یہ سونا بھی میری امت کے مردوں پر حرام ہے، آج کے بعد تم نے اس کو نہیں پہننا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی، آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی اور کہا ھذا حرام علی ذکور امتی، یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام چلے گئے، صحابہ کی عظمت پر قربان ہو جائیں، وہ اپنے اسلاف کبھی ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کیجئے، کیا کیا؟ اس انگوٹھی کو چھوڑ کر وہ صحابی بھی جانے لگے۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ کے بندے اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور اس کو بیچ کر اپنے استعمال میں لے آؤ۔ کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس کو میرے آقا نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھا کر اپنے استفادے کے لیے استعمال کروں۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ بہرحال یہ سونا اور لباس، ریشمی لباس، یہ اس امت کے مردوں پر حرام ہے۔ آگے چلیے، چوتھی تعلیم اس لباس کے حوالے سے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا ازار، ان کا لباس ان کے ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس کے بارے میں غفلت برتی ہوئی ہے، غافل ہیں۔ یقین جانے ہم تو اس کے بارے میں لاپرواہی کا ایسا شکار ہیں کہ 99.9% ایسے لوگ ہیں کہ جن کے آپ شلواریں، پتلونیں
ان کے داشے یعنی ان کا جو بھی لباس ہے وہ ٹخنوں سے نیچے آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، یقین جانے آپ وعید سنیں گے، اگر ایمان کی ایک رتی بھی ہے تو میرا نہیں خیال وہ بندہ مسلمان مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سننے کے بعد بھی اس کا لباس اس کے ٹخنوں سے نیچے رہے گا۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ فرمایا جس کے ٹخنوں سے نیچے اس کا ازار بند ہے، یعنی اس کی شلوار ہے، اس کا پجامہ ہے، اس کی پتلون ہے، اس کی چادر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ففی النار، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آگے سنیے، اس سے بھی بڑی وعید ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ میرے آقا علیہ السلام نے 4 وعیدیں بیان کی ہیں۔ فرمایا 3 بدبخت ایسے انسان ہیں اللہ رب العالمین کبھی ان سے ہم کلام نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، ان کے عذر نہیں سنے گا۔ فرمایا اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے وَلَا يَنظُرْ إِلَيْهِمْ، بلکہ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میرا اللہ رب العالمین کبھی ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، فرمایا نظر رحمت ہوگی تو گناہوں سے پاک ہوں گے، نظر رحمت بھی نہیں ہوئی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا ابو ذر راوی الحدیث اس حدیث کے کیا کہتے ہیں، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول، ایسے بدبخت لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول، یہ بدبخت کون انسان ہیں؟ سنیے گا توجہ سے، سب سے پہلے میرے آقا نے جس کا نام لیا المسبل، فرمایا وہ بندہ جو اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے چھوڑنے والا۔ المسبل، فرمایا اپنے لباس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے چھوڑنے والا، اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنے والا۔ اور پھر فرمایا والمنان، اور جو کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے بعد میں احسان جتلانے والا۔ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا۔ ایسا بدبخت انسان نیکی کر کے اس کے احسان جتلانے والا۔ اور پھر تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فرمایا تیسرا وہ بدبخت ہے جو اپنی چیز کو قسم کے ساتھ بیچتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تاجروں کو، دکانداروں کو قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم نے یہ اتنے کی لی، یہ اصلی چیز ہے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، قسمیں اٹھا کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں اٹھا کر یہ بندہ اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ یہ 3 بدبخت ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کبھی ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ میرے آقا نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں میں میرے آقا نے فرمایا وارفع ازارک الی نصف الساق، فرمایا اے میرے صحابی، تو نے اسلام قبول کر لیا، میں تجھے یہ تعلیم دے رہا ہوں، تم نے اپنا ازار بند، اپنی شلوار، اپنی پتلون، اپنی چادر وہ اپنی نصف ساق یعنی نصف پنڈلی تک رکھنی ہے، آدھی پنڈلی تک اٹھا کر رکھنا۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تجھے یہ اچھا نہیں لگتا، اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو پھر ٹخنوں تک تمہیں اجازت ہے کہ تم ٹخنوں تک اس کو نیچے کر سکتے ہو،
لیکن ٹخنے تمہارے ننگے رہنے چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالِ الْأَدَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ۔ دوستو اور بھائیو، یہ حدیث کے الفاظ سنیے گا۔ آج ساتھی کہتے ہیں ہم تکبر کے لیے نہیں لٹکا رہے، ہم غرور کے لیے نہیں لٹکا رہے، ہم فخریہ طور پر نہیں لٹکا رہے، ہم نے تو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالِ الْإِزَارِ، بچنا اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنے پتلون کو، اپنی شلواروں کو، اپنی چادروں کو کرنے سے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو کرنا یہ تو خود تکبر کی علامت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر کی علامت۔ تم کہتے ہو میرے دل میں گھس کر کس نے دیکھا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو خود تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ، اور سن لو اللہ رب العالمین کسی بھی تکبر کی علامت کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا یہ تو میرے اللہ کی صفت ہے، یہ تو میرے اللہ کی خوبی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی صفت کے اندر تم داخل ہونا چاہتے ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اللہ کی چادر کو چھینے گا اللہ رب العالمین اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے بھائیو اپنی چادروں کو، اپنی پتلونوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کیجیے، اپنی شلواروں کو۔ فرمایا آگے چلیے، لباس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام نے سارے رنگوں کی اجازت دی ہے، کوئی رنگ منع نہیں کیا سوائے زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے۔ اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیلے رنگ سے منع کیا۔ فرمایا باقی ہر طرح کا تم لباس پہن سکتے ہو، کسی کلر کا بھی، کسی رنگ کا بھی، لیکن سفید رنگ کو میرے آقا نے اہمیت دی۔ فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ فرمایا جو بھی لباس پہننا چاہو پہن سکتے ہو، لیکن سفید لباس کو ترجیح دیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ یہ تمہارے تمام لباسوں کا سردار لباس ہے، یہ تمام کلروں میں سے عمدہ کلر ہے، عمدہ کلر ہے، رنگ ہے۔ فرمایا اور اسی میں اپنے مردوں کو، اپنی میتوں کو کفن دیا کرو۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب۔ فرمایا یہ سفید لباس جو ہے یہ پاکیزگی کی، طہارت کی علامت ہے، اس لیے اسے پہنا کرو۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اس میں اپنی تم میتوں کو جو ہے وہ کفن دیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے آقا علیہ السلام کو سرخ لباس میں دیکھا، اور آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ سرخ لباس اتنا جچ رہا تھا، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا حسین و جمیل اس دن دیکھا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے رنگ وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور احادیث میں بھی آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے کالی پگڑی استعمال کی، سبز رنگ کا امامہ باندھا اور سفید رنگ کا امامہ باندھا، یہ میرے آقا علیہ السلام نے لباس استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں کے حوالے سے اسلام نے تعلیمات دی۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی خواتین کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے کپڑوں کو اس طرح پہنا کریں کہ با پردہ ہو جائے،
ساتر کپڑے ہونے چاہیے، ان کا پورا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے۔ خواتین میری ماں اور بہنوں کے لباس کی چند شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بیان کریں گے، لیکن صرف ان شرائط کو سن لیجئے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے لباس ساتر ہونا چاہیے، لباس نے ان کے جسم کو ڈھانپا ہونا چاہیے، وہ لباس تنگ نہیں، کھلا ہونا چاہیے کہ ان کے اعضائے جسم جو ہیں وہ واضح نہ ہوں، بین نہ ہوں۔ اسی طرح وہ لباس جو ہے باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کا جسم ظاہر ہوتا ہو۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا باہر نکلے تو اس کے لباس پر خوشبو نہ ہو، اور اگر وہ عبایا پہنتی ہے تو وہ عبایا پر بھی تطریز، یعنی جس طرح آج خوبصورتی کے ساتھ کڑھائی کی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو اور بھائیو، یہ چند شرائط ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو ایسی قومیں ہیں، دو ایسی صنفیں اور دو ایسی قسمیں ہیں جہنمیوں کی جن کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان کی علامات کو بیان کیا، کہا قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بہا الناس، فرمایا ایسی قوم ہوگی جن کے پاس گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہوں گے، لوگوں کو ان کوڑوں کے ساتھ مارتے ہوں گے، یہ بھی جہنمی ہوں گے۔ فرمایا اسی طرح دوسری صنف اور دوسری قسم جو ہے جہنمیوں کی، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ وَمَائِلَاتٌ، فرمایا ایسی عورتیں جنہوں نے لباس تو زیب تن کیا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا باریک لباس ہوگا یا اتنا تنگ لباس ہوگا کہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ جھلک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور یہ لوگوں کی طرف مائل ہونے والی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، فرمایا کہ ان کے سروں پر ایسے جوڑے ہوں گے جیسے کہ اونٹوں کی کوہان ایک طرف مائل ہوتی ہے، یہ جوڑے ان کے سروں پر ایک طرف مائل ہوں گے۔ فرمایا یہ صنف جو ایسی ہے لا يدخلن الجنہ، فرمایا یہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتی، بلکہ فرمایا ولا يجدن ریحہا، یہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، فرمایا جنت کی خوشبو وہ تو ہزاروں میل دور سے بھی آتی ہوگی، لیکن یہ جنت کی اس خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جنت سے اتنی دور چلی جائیں گی کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو اس سے محفوظ فرمائے، ایسی بدقسمت خواتین نہ بنائے، ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی شرعی لباس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد ورسوله۔ دوستو اور بھائیوں، اسی طرح اس لباس کے حوالے سے ایک اور حدیث سن لیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے مردوں اور عورتوں کے لباس کے حوالے سے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدبخت مردوں اور ایسی بدبخت خواتین پر لعنت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں
آپ نے اپنے جانی دشمنوں پر بھی لعنتیں نہیں کی، کیونکہ آپ کی یہ ایک صفت تھی کہ میرے آقا علیہ السلام لعان نہ تھے، لعنتیں کرنے والے نہ تھے، یعنی اللہ کی رحمت سے ددکارنے والے نہ تھے، ایسی بد دعائیں نہیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، بلکہ آپ تو خود بھی رحمت للعالمین اور اللہ کی رحمت کو بھی بیان کرنے والے تھے کہ وہ اللہ کہتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء۔ لیکن وہ بدبخت مرد اور وہ بدبخت خواتین جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا کیا کرتے کہ یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ کون تھے؟ فرمایا وہ لوگ جو بھی امت کا مرد ہوگا وہ عورتوں کے لباس کو زیب تن کرے یا ان کے مشابہت اختیار کرے، اور اسی طرح وہ خاتون جو مردوں کا لباس زیب تن کرے، یعنی مردوں جیسا لباس اختیار کرے اور مردوں جیسا لباس پہنا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرد اور ایسی خواتین پر لعنت برسایا کرتے تھے، اس لیے اس کام سے بھی بچنا چاہیے۔ نہ مرد حضرات خواتین کا لباس اختیار کریں اور نہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں مردوں جیسا لباس پہنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في كشمير اللهم انصر إخواننا في الصين اللهم انصر إخواننا في هندوستان اللهم انصر إخواننا في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار